الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. معزز علماء کرام و سامعین باتمکین، دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ مخلوط تعلیمی نظام ہے کہ جس میں ایک ہی مضمون کی تعلیم ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت اور ایک ہی طریقے سے لڑکا اور لڑکی دونوں کو بلا تفریق جنس ایک ساتھ دی جاتی ہے. یہ صرف ہمارے پاس مغرب کی اندھی تقلید کے طفیل آئی ہے. دراصل مغرب نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے بجائے تعلیم کے نام پر وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتا ہے کہ جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اگرچہ مسلمان ہو مگر افکار و نظریات، مزاج و مزاج کے اعتبار سے پوری طرح مغرب کی فکر و نظر سے ہم آہنگ ہو. مغلوط تعلیم کا سب سے برا اثر نئی نسل کے اخلاق پر پڑ رہا ہے. شرم و حیا جو انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے رخصت ہوتا جا رہا ہے. نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ مل بیٹھنا اور بے حجابانہ میل جول شہوانی جذبات کو بھڑکا کر ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے. مخلوط تعلیم کی وجہ سے آزادی نسواں کے نام عورت کو چراغ خانہ کے بجائے شمع محفل بتا کر فحش ڈراموں، مخلوط محفلوں اور اشتہارات کے ذریعے عورت کو غیر ساتھی لباس میں پیش کر کے اس کی نسوانیت کو برسرعام رسوا کیا جا رہا ہے. تجارتی منڈیوں میں عورت کی اخلاقی پستی و گراوٹ کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. بچے ہوئے مال کی طرح سستے داموں میں فروخت کر دیا جاتا ہے. میرا جسم میری مرضی کے پرفریب نظریے نے اسے اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بنا دیا ہے. ہندوستان کے غیر مسلمانوں، آج اکثر ممالک کے نوجوان نسل کا یہ حال ہے کہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 80 سے 90% طالبات تعلیمی سال کے اختتام تک متعدد مرتبہ اپنے ہمدرس لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہے. اسکول اور کالجز میں آج 14 برس کے لڑکے اور لڑکیاں عام طور پر مانع حمل اشیاء اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں کہ نہ جانے کب اور کہاں ضرورت پڑ جائے. یہ ہے اس معاشرے کی حالت. اسی مخلوط نظام کے تحت مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر رہی ہے اور اپنا دین و ایمان، ضمیر و حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہے. دشمنان اسلام بڑی چالاکی سے ان کے ذہنوں میں اسلام مخالف عقائد چپکا دیتے ہیں. ذرائع ابلاغ کے ذریعے مخلوط محفلوں کی خبریں، کہانیاں، الیکٹرانک میڈیا سے پیش کیے جانے والے پروگراموں، جنسی آزادی، قوانین میں آزاد خیال فتنہ ارتداد کا سبب بن رہی ہے. یاد رکھیے، خواتین کو تعلیم دی جائے، اسلام قطعاً اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو اس کے حد درجہ تاکید کرتا ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، لیکن ان کی تعلیم وہی ہو جو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے. ایسی تعلیم جو ان کی فطرت و لیاقت کے مناسب ہو اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت میں معاون ہو، نہ کہ ایسی تعلیم ہو جو انہیں شیاطین الانس کی درندگی کی بھیٹ چڑھا دے. حضرات، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس پرفتن دور میں عورتوں کے تعلیم کے لیے وہی طریقے اختیار کرے جو عہد نبوی میں اپنائے گئے تھے. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں لڑکیوں کے ارتداد کا سبب یہی مخلوط تعلیمی نظام ہے. مخلوط تعلیم کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی ہے کہ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آپ غور کیجئے کہ جہاں قدرت نے مرد و عورتوں میں تخلیقی اعتبار سے فرق رکھا ہے، اعضاء کی ساخت میں فرق، رنگ و روپ میں فرق، جسمانی قوہ میں فرق، مزاج و مذاق میں فرق، یہاں تک کہ پسند و ناپسند میں بھی فرق ہے، تو کیوں کر ممکن ہے کہ معاشرے میں دونوں کی تعلیم گاہوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنا دیا جائے؟ لہذا علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ایسے اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی جائے جن میں غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو اور عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی ماحول ہو. لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کے عین مطابق حجاب کو اپنے لیے لازم قرار دیں.
اس لیے کہ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت ایک ہیرے اور موتی کی طرح ہے. جس طرح ایک جوہری ہیرے اور موتیوں کی حفاظت کے لیے تجوری کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح اسلام ان کی حفاظت کے لیے حجاب کا حکم دیتا ہے. اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ عورت کو ہوس پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا ہے. قائدین ملت اگر ایسے ہلاکت خیز ماحول میں بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور مخلوق طریقہ کار یوں ہی برقرار رہا تو ہر آنے والا دن بنت حوا کی عزت و ناموس کی پامالی کی خبر لے کر آئے گا. وہ مقامات جو انسان کو تہذیب و شائستگی اور انسانیت کا درس دینے، قوم وطن کے جانثار خادم اور معاشرے کے معزز و کامیاب افراد تیار کرنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے، محض حیوانیت و شہوت رانی و ہوسکاری کے اڈے بن کر رہ جائیں گے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.